قرآن کی ایک لائن نے ابھی انسان کی نیچر کے اتنے ایسپیکٹس مجھے بتا دیے، اور جسٹ ابھی ایک لائن تھی، اور وہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر اتنے زیادہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں بھی ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. دا فرسٹ پارٹ آف دیٹ لائن واز کہ کیا تم اس انجام کا انتظار کر رہے ہو جو اس کتاب نے بتا دی ہے. یعنی کہ جب تک فورس نہیں یوز کی جائے گی، جب تک وہ اینڈ رزلٹ اینڈ پوائنٹ نہیں آئے گا جس میں تمہیں نظر آ جائے کہ اچھا دس از وٹ دا ریئلٹی از، تب تک تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے. اور جو ہماری گورنمنٹ میں آج کل ہو رہا ہے آن دا ٹریفک لاز، کہ جب تک تمہارے اوپر اور میرے اوپر وہ فورس مسلط نہیں کی گئی کہ بتایا نہیں گیا کہ دس از دا فائنل تھنگ، دس از دا اینڈ گیم، تب تک ہم نے ان لاس کو فالو کرنا نہیں شروع کیا، تب تک ہم نے ہیلمٹ نہیں پہننا شروع کیا، تب تک ہم نے گاڑیوں کے اوپر سے بلیک ٹنٹس نہیں ہٹائے. ایگزیکٹلی از دا فرسٹ پارٹ آف دیٹ لائن، جو پہلی نیچر تھی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان ایزیئر ورڈز. The next part of that is کہ جب وہ ہو گیا، انجام کا ٹائم آ گیا، تمہارے سامنے آ گیا، جب تم نے اس کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو پھر تم نے پہلی بات کیا کی، میں نے کہا اچھا دیٹ از دا ریئلٹی. اوکے، اب کیا کریں؟ تب اللہ نے کہا ہے کہ تم سفارش ہی ڈھونڈ رہے ہوگے تاکہ اس مسئلے سے، اس چیز سے تم جس کو تمہارے سامنے انجام آ گیا اس سے نکل سکو. اور ہم what do we do? Call someone کہ وہ ہمیں بچا لو، یا پھر جس نوٹ کے ہم، جس پیسے کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں آج کے دور میں، تو اس کو ہم نے اتنا ایزی بنا دیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ ہے ہی نہیں. دا فرسٹ تھنگ وی ڈو از یا وہ یہ سفارش. دیٹ از دا نیچر، بیس نیچر ہے انسان کی. دا نیکسٹ تھنگ اللہ سیڈ از کہ یا تم کہو گے کہ مجھے واپس بھیج دو، I'll do better. اگر وہ سفارش بھی کام نہیں آئی، کیا کرو گے تم؟ ان پولیس والوں کے، ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے، ان کیا کر رہے ہو آج کل کہ سر پلیز جانے دیں جانے دیں جانے دیں. دیٹ از I've said it, I've done that and I have watched that happening in our daily lives nowadays easily. تم نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. ایک لائن کے اندر، ابھی یہ ایک لائن کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی، اس کے اندر اللہ نے ہمیں ہماری بیس نیچر سمجھا دی ہے. اور اگر یہ نیچر سمجھ لو نا، اس نیچر کو پکڑ لو، کیونکہ یہ بیس نیچر ہے. اللہ نے بتایا تمہاری فطرت ہے، یہ تم ڈیزائن اس طرح سے کیے گئے ہو، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ نیچر ہے نا تو اس پہ ہی رہو گے. اللہ نے 100 جگہ بتایا ہے کہ اس سے بہتری کا رستہ کیا ہے، اس سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو. وہ تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم اس کو ڈینائی کرتے رہو گے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرو گے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تم جب انجام سامنے آئے گا نا تو تم اس بیس نیچر کے اوپر ہی ہوگے. تم وہی کام کرو گے جو اللہ نے بتایا ہے، تم وہی سفارشیں کرو گے، تم وہی ریگریٹ کرو گے کہ تم واپس جا کے وہ چیز بہتر کر سکو. Understand the nature. This is a very important thing. Understand the nature of a human. Understand your nature. Understand my nature. ایک ہیومن کو ڈیزائن کیا گیا، اس کی فطرت کیا بنائی گئی ہے، اور پھر انڈرسٹینڈ کرو کہ اس فطرت کو، جو چیزیں سارے اللہ نے بتائی ہیں، اس فطرت کو بہتر کرنے کے لیے بتائی ہیں. That is our test. وہ ہمارا آزمائشیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں نا، وہ آزمائشیں ہم اس کو مشکلات کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ مشکل آ گئی. مشکل نہیں آئی، آزمائش آئی ہے. آزمائش سے کیا ہوتا ہے؟ آزمائش سے آپ کی فطرت اور آپ کی نیچر بہتر ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہو. یو گرو ایز اے ہیومن بینگ. انڈرسٹینڈ دا نیچر. یہ ابھی ایک پوری لائن بھی نہیں ہوئی قرآن کی، اور اس میں کتنی لائنیں اور اس میں کتنی چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں. ایک ایک لائن کو پڑھو، ایک لائن پڑھ کے نا وہیں پہ انسان رک جاتا ہے. جب اوپن مائنڈ اور انٹلیکٹ کے ساتھ پڑھ رہا ہو نا تو وہیں پہ رک جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہو گئی ہے. یہ بات تو ہمارے سامنے تھی پوری زندگی سے، مگر ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آئی. بولتے بولتے سانس چڑھ جاتا ہے. اتنی چیزیں ہیں، اتنی باتیں کرنے والی، یٹ جب بات کرنے لگو تو ذہن سے کچھ نکل بھی جاتا ہے اور کچھ نئی انفارمیشن آ جاتی ہے جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہتر انفارمیشن ہونا پہلے اور ضروری ہے. میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، مل کے سیکھتے ہیں، مل کے گرو کرتے ہیں انشاءاللہ.